جی، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے صرف یہی کہوں گی، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کامنٹ ضرور کریں۔ آپ کے کامنٹ کرنے سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، آپ لوگ میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ آپ لوگ کامنٹ نہیں کرتے، اس لیے میں نے جو ویوز والے ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کم بنانا شروع کی ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میرا چینل کیسا لگتا ہے، تبھی تو میں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بناؤں گی۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو ایپیسوڈ رہی ہیں شیر کی، اس ویک میں اس کا ریویو دوں گی، اور ڈرامے میں بہت کچھ ہے، لیکن پلیز مجھے آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ جو فجر ہے یہ تو شیر کو پسند کرتی ہے، لیکن ہاسٹل کیوں چلی گئی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ شہتاج کیوں رو رہی ہے اور شہتاج کا کیا مستقبل ہے، شہتاج کیوں ایسی ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی اتنا دردناک سین کسی ڈرامے میں آج تک نہیں دیکھا جو میں نے اس ڈرامے میں دیکھا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ رنگون والا کو آخر انہوں نے مار دیا، اور اسی طریقے سے مارا جیسا کہ انہوں نے شیر زمان کے فادر کو مارا تھا، لیکن ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ جو شیر ہے اس کا رویہ اپنے چچا اور اپنے کزن کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا سارا سین ہے اس سب کو ڈسکس کریں گے۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ جو لڑکی ہے فجر، وہ کہتی ہے کہ میں نے اب یہاں نہیں رہنا، مجھے نکاح نہیں کرنا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آ جاتی ہے اپنے ابا جی سے معافی مانگنے کے لیے۔ اس کے بعد جو اس کے ابا جی نے کیا وہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ اتنا دردناک سین اگر آپ نے کسی ڈرامے میں دیکھا ہے تو مجھے ضرور بتائیے۔ میں نے یہ پہلا ڈرامہ دیکھا ہے جس میں زندہ بیٹی کا کل کرا دیتے ہیں، اور دادا وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، فادر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پھپھو وہیں بیٹھی ہیں، ماں وہیں پہ ہے، لیکن کوئی نہیں بول رہا، کچھ نہیں بول رہا۔ ماں صفر ہو رہی ہے۔ کیا ماں کا کام صفر ہونا ہے؟ ماں کو چاہیے چیخے، ماں کا کام ہے اسے روکے، لیکن کچھ نہیں اس نے کیا۔ ویسے جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کرتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے، لیکن جب بیٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ عورت صفر ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں بولتی ہے، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اتنی عمر گزر گئی، بیٹی تم نے بڑی کر لی ہے، تم اپنی بیٹی کے حق میں بول نہیں سکتی، بہت برا لگتا ہے مجھے۔ دادا اب بوڑھے ہو گئے، ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنی جو جائیداد ہے وہ اپنی اگلی نسل کو منتقل کرنی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ میں نے اپنی پوتی کے حق میں کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، جو بہت ہی غلط ہے۔ مطلب ایک ایسی سوسائٹی دکھا رہے ہیں جو اتنے ہارڈ، اتنے زیادہ کچھ سخت دل لوگ ہیں، جسے دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ یہ منظر مطلب بہت رلا دینے والا تھا۔ بیٹی زندہ ہے اور باپ اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیتا ہے، اور وہ جو اس کا کچھ نہیں لگتا، ٹھیک ہے، وہ اس کو محسوس کر رہا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، اسے ڈانٹ بھی سن رہا ہے، وہ اسے بار بار اسے کہتی ہے کہ تم نے نہیں میرے پیچھے آنا، لیکن اس کی فکر کرتا ہے، وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لے کر آتا ہے، پھر اس کی نہیں وہ چاہتی لڑکی، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ بہرحال پھر وہ لڑکی کیوں چلی جاتی ہے؟ لڑکی دیکھیں ہاسٹل کیوں جا رہی ہے؟ لڑکی چاہتی ہے کہ میرا باپ میرے بارے میں یہ رائے رکھے کہ میں ایک اچھی بیٹی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں جو تمہارا دشمن ہے۔ یعنی کہ میں شیر کو صرف میں نے اس لیے بچایا کیونکہ یہ میری جاب بھی تھی اور یہ انسانیت بھی تھی، اور میں کسی کو قتل کیوں کرتی؟ ظاہر ہے اس لیے وہ نہیں کرتی اس کو قتل۔ اگر میں محبت کرتی ہوں تو میں اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی جسے میرا باپ ناپسند کرتا ہے، اس وجہ سے وہ ہاسٹل چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماں کو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے آرام سے اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہے، یہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بڑی اچھی ان کی کیمسٹری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بیٹی کے حق میں تم بول نہیں پاتی، ایسے والدین ماں کو نہیں ہونا چاہیے۔ ماں کا ایک ٹائم تک ہوتا ہے میاں سے ڈرنا، پھر آپ کو تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اچھا، شہتاج پہ بڑا ترس آیا، بالکل اتنا کوئی ریئل دکھایا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اب ایک ایج گزر گئی، وہ باپ کے گھر میں رہتی ہے۔ اب باپ یہ سوچتا ہے اس کی تو کوئی آگے سے کوئی نسل نہیں ہے، اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ہے میں اپنے پوتے کو دے دیتا ہوں، پوتا بھی ایک ہی ایک ہے۔ تو اس لیے اس عورت کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب باپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ دیکھیں باپ کے پاس تو یہ رہتی ہے نا، اس نے تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچا نہیں۔ ایک شخص زندگی میں تھا، منگنی ہو گئی، ختم ہو گئی، آپ کو آگے سوچنا چاہیے تھا، نہیں سوچا اس نے۔ آج یہ جو بھابھی ہے اس کی، آج اسے یہ بتا رہی ہے، 15 سال کا تو بیٹا اس کا کم از کم دکھا رہے ہیں، تم اتنے عرصے سے اس کی زندگی میں تھی، تم یہ بات اپنے شوہر سے پہلے کہتی کہ آپ اپنی بہن کی شادی کے لیے سوچیں۔ ان لوگوں نے نہیں سوچا، باپ نے نہیں سوچا، لڑکی نے نہیں سوچا، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی دکھ ہمیں ملے تو کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے ہم اس لمحے میں رہ جاتے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ وہ اس لمحے میں رہ گئی، اس لیے ہر وقت وہ دکھ میں رہتی ہے، غصے میں رہتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بھابھی کو بھی ناپسند کرتی ہے، اپنے ایک ہی ایک بھتیجے کو ناپسند کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس بھتیجی کو ناپسند کرتی ہے، ہر وقت تکلیف میں رہتی ہے۔
تو انسان کو جو چیز آپ کے ساتھ ہو جائے، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، اس کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے. زندگی آگے کی طرف جا رہی ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا اتنا یہ جو سین دکھایا ہے تکلیف والا، بہت تکلیف ہوئی مجھے 2 سین دیکھ کر. شاہتاج والے ایک سین کو بھی دیکھ کر جب وہ رو رہی ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میرا باپ بھی مجھے نہیں سمجھتا، میرے باپ نے میرے دکھ کو نہیں سمجھا. اسے بالکل صحیح بات اس کی بھابھی نے کی، اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہ سوچے گی، وہ بھی سوچے گی، باپ بھی سوچے گا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے. پھر یہی لوگ ٹھیک ہوں گے اور پھر یہی لوگ اس لڑکے کی شادی سے کروائیں گے، یعنی کہ فجر کی شیر سے شادی کروائیں گے. پھپھو بھی کرائے گی اور باپ بھی کرے گا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس ڈرامے کے اندر اس کو ماڈلنگ کرنی پڑی. ڈرامے کے اندر آپ نے دیکھا کیوں کروائی، کیونکہ یہ ڈرامہ اس وقت اتنا پیک پہ جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ دانش تیمور اس وقت ہٹ ہے، اس لیے دانش تیمور کو اس ڈرامے کے اندر انہوں نے تھوڑی سی، ہم نے دیکھا کہ ایک طرح کی انہوں نے شوٹ کروایا. اچھا، پھر بات یہ ہے کہ یہ شیر زمان کا اچانک سے اپنے چچا اور اپنے کزن جو ہیں اس کے گھر کے داماد بھی ہیں، یعنی کہ اس کی بہن ہوئی بھی ہیں، اس کا کیوں رویہ ٹھیک ہوا اچانک سے. دیکھیے اسے یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ رنگون والا کی ویسی ہی ڈیتھ ہوئی جیسے کہ میرے فادر کی ہوئی تھی، سب کچھ. اب اسے یہ بات پتہ لگ گئی ہے، پوری طریقے سے کنفرم ہو گئی کہ یہ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں. اب وہ ان کا موڈ چیک کر رہا ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب فجر کو اس نے رکھا ہے ہاسٹل میں ہے یہ لڑکی، تو اس نے کہا اپنے ملازم سے کہ وہ سب سے پہلے جو ہاسٹل کے وارڈن ان کو خریدنے کی کوشش کرے گا. تو یہ سب کچھ سمجھ گیا، لیکن دشمنی سے نہیں. یہ ایک نئی چال چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تعلقات ایسے دکھائے گا اپنے چچا کو کہ میں آپ کو اب برا نہیں سمجھتا. اب وہ تھوڑا سا جو غصہ ہے اور وہ جو بدلہ لینے والی چیز ہے اس کو وہ تھوڑا سا نرم کریں گے، اور پھر یہ اپنی طریقے سے گیم کر کے ان کے لیے وہ کرے گا، ایک طرح کی ثبوت وغیرہ جمع کرے گا، اور پھر اس کو ان کو سزا، جو ان کی سزا بنتی ہے وہ کرے گا، ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا پہ یہ چیز چلی ہے کہ جیسے اس کی شادی ہو جائے گی شاہتاج کی بدر زمان سے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں ایسی کہ ظاہر باپ کو مارا ہے، پھر اس کو ہاسپٹل میں اتنے عرصے رکھا، تو پھر ظاہر ہے اس کی سزا بنتی ہے. اور ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ شاہتاج کے ساتھ اس کی شادی دکھائیں گے، میں بالکل نہیں سمجھتی. بہرحال زندگی میں جو کچھ اچھا ڈرامے کے ذریعے سکھایا جا رہا ہو اسے ضرور سیکھ لینا چاہیے. اور باقی تو اینڈ پہ ہم نے دیکھا صرف ایک لو سٹوری تھی. ظاہر ہے لو سٹوری کو بھی ساتھ ساتھ چلانا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے دیکھا کہ وہ اسے ہاسپٹل میں ملنے آ جاتا ہے، پھر جو کچھ بھی ہے وہ ضروری تھا. اور یہ کہ ساتھ میں یہ بھی دکھا دیا کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے پاس جائیداد وغیرہ ہوتی ہے ان کو اپنے ہسبینڈ وغیرہ کو اتنا ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ مرد ہوتے ہیں، وہ پھر کبھی بھی کسی وقت ریئیکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. پھر اپنی جائیداد لے کے بیٹھے رہیے گا، آپ اکیلے دیواروں کو سر ماریے گا. تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں سکھا دیا ہے. اور تو کچھ نہیں. اور مجھے پلیز آپ کے کامنٹ کے انتظار ہے. اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور کامنٹ کریں، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.